اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفلاح ٹی وی کی طرف سے بچوں کے لاک ڈاؤن کے اندر گھر میں پڑھنے کے لیے یہ ایک جامع اور لاجیکل نوٹس اور لیکچر مہیا کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ منفرد ہوں گے، کنسیپچل ہوں گے، لاجیکل ہوں گے، سمجھنے میں بھی آسان ہوں گے، یاد کرنے میں بھی آسان ہوں گے۔ صرف وائٹ بورڈ کا استعمال اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ ذرا لینتھی کام ہو جاتا ہے اور وہ جنرل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے سلیکشن کی ہے پیجز کی کہ تاکہ یہ ہر بندہ سمجھے کہ میرے انڈیویجول کے لیے یہ ہے، تو ان لیکچر کو پریپیئر کرے اور پھر اس کو اپنے کسی بھائی کو یا کسی عزیز کو سنا کے اپنی آؤٹ پٹ لے لے، پرسنٹیج لے لے کتنی ہے، یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر 0301732737 پر کیپچر کر کے مجھے سینڈ کر دیں۔ میں مارکس لگا کے دوبارہ سے چیک کر کے آپ کو اس کو ری سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کی ڈیلی پرفارمنس آپ کو پتہ چلتے رہے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ٹاپک ہے کیمسٹری کی تعریف اور اس کی شاخیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، ان کی بنیادی تعریفیں ہیں۔ یہ پہلے پیج پہ ہر بک پہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ جو کہ کیمسٹری ہے ڈسکس، تو کیمسٹری جو ہے سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مادہ کی مختلف جو ہیں اٹیچمنٹس وہ ڈسکس کریں۔ تو سب سے پہلے مادہ کیا ہے؟ مادہ ہر وہ کائنات کی چیز ہے، ہر وہ کائنات کی چیز ہے جو جناب علی ہر وہ کائنات کی چیز ہے جس کا ماس ہوتا ہے پلس جو جگہ گھیرتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مادہ کہلاتی ہے۔ مثلا ایک بک ہے، اس کو آپ ترازو پہ رکھ کے اس کو تول سکتے ہیں، پیمائش کر سکتے ہیں۔ تولنا مطلب پنجابی کا لفظ میں نے بولا ہے تاکہ سمجھ آ جائے، پیمائش کر سکتے ہیں۔ باٹ رکھیں گے تو باٹ جتنا ہوگا اتنا اس کا ماس ہوگا، تو یہ ماس رکھنا ہے۔ جگہ گھیرنا، بک جہاں پہ پڑی ہوگی وہاں کا علاقہ اس نے گھیرا ہوگا۔ ہوا ہے، جگہ گھیرتی ہے، ہوا کو آپ سلنڈر میں بند کر لیں، ترازو کو تول سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں، پیمائش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جناب لے لیں، مائع لے لیں، نیکسٹ لے لیں، پیٹرل لے لیں یا دودھ لے لیں، ملک لے لیں، وہ ہم شاپ سے لیں گے یا کہیں سے لیں گے تو انہوں نے لیٹر میں دینا ہے۔ تو لیٹرنگ میجرنگ جو اپریٹس ہے، برتن ہے، وہ جناب پہلے سے فکس ہے کہ اس میں 1 لیٹر ایکول ٹو 1 kg جو ہے لیکوڈ موجود ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ٹھوس، مائع اور گیس، ماس بھی رکھتی ہے، جگہ بھی گھیرتی ہے، اس لیے یہ مادہ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مادہ سے آگے کہ مادہ کیمسٹری کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے۔ تو اب مادہ کی کچھ صورتحال ہے کہ مادہ جو ہے اس کی ترکیب ہے، اس کی ساخت ہے، اس کے خاص ہیں، ترکیب ہے، ساخت ہے، خاص ہیں اور ریئیکشن ہے۔ ترکیب کیا ہے کہ مادہ بنا کس سے ہے؟ مادہ کی ترکیب کن حالتوں میں مادہ پایا جاتا ہے؟ ٹھوس حالت میں پایا جاتا ہے، مائع حالت میں پایا جاتا ہے، گیس حالت میں، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسیس اسٹیٹس ہیں۔ تو یہ سالڈ، لیکوڈ اور گیسیس اسٹیٹ جو ہیں یہ ڈسکرائب کرتی ہیں کہ what will be the composition of the matter. کمپوزیشن، ترکیب۔ اب ساخت کیا ہے؟ تو مادہ کے بارے میں آیا، یہ ذرات سے مل کر بنا ہے۔ اس کو بنانے والے کون ہیں؟ ذرات۔
ان ذرات کو ایٹمز کا نام دیا گیا ہے۔ ساخت میں ذرات آتے ہیں، ذرات ملتے ہیں تو مادے کی ساخت بناتے ہیں، ان ذرات کو ایٹمز کا نام دیا گیا ہے۔ ایٹمز ملتے ہیں تو مالیکیول بناتے ہیں، مالیکیولز ملتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں تو کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ تو یہ ساخت کو مادہ کی ہم نے ڈسکرائب کیا ہے، وضاحت کی ہے کہ مادہ کمپاؤنڈ ہیں، مالیکیول ہیں، ایٹمز ہیں، تو یہ ذرات سے مل کر بنا ہے، یہ اس کی ساخت ہے، یہ اس کی کیا ہے، سٹرکچر ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ اس کی فارمیشن ہے۔ تو ترکیب کیا ہے جی، کمپوزیشن، اس کی حالت کیا ہے۔ تو کمپوزیشن میں کیا آتا ہے جی، کہ یہ مادہ تین حالتوں ٹھوس مائع گیس میں پایا جاتا ہے۔ ساخت میں مادہ ذرات سے مل کر بنا ہے، ذرات ایٹمز کہلاتے ہیں، ایٹمز ملتے ہیں مالیکیول بنتا ہے، مالیکیول بنتے ہیں تو ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ بنتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی خاص، مادہ کی خاص کیا ہے۔ یہ جو مادہ کی تعریف ہم نے لکھی ہے کہ مادہ کا ماس رکھنا اور جگہ گھیرنا، تو یہ دو اس کے خاص ہیں، ماس پلس جگہ گھیرنا، یہ اس کے خاص ہیں۔ اس کے علاوہ خاص کیا ہو سکتے ہیں کہ مادہ کا لاس حصہ ہے جی کمپاؤنڈس، اور کمپاؤنڈ ان تین حالتوں میں پائے جا رہے ہیں، گیس، مائع، ٹھوس، گیس، مائع، ٹھوس، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس۔ تو سادہ سی مثال لے لیں، اگر آپ برتن میں آپ برف ٹھوس حالت میں لیں گے، اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں، مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے، مائع آگے گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھوس سالڈ فارم میں ہم آئس لیں، رکھ دیں تھوڑی دیر، لیکوڈ فارم میں چینج ہو جاتی ہے، لیکوڈ فارم سے گیسیز فارم بن جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ خاص ہے مادہ کا کہ مادہ اپنی حالتیں چینج کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ گیسیس حالت ہے تو گیسیس سے آگے ایک فارم بنتی ہے جس کو پلازما کہا جاتا ہے۔ پلازما کہاں پہ ہے، سورج میں، سن سارا پلازما ہے۔ تو ٹھوس، مائع، گیس، پلازما، یہ مادہ کی حالتوں کا بننا مادہ کا خاص ہے۔ یہ کب ممکن ہے، جب مادہ ماس رکھے اور جگہ گھیرے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی مادے کے ریئیکشنز۔ تو ریئیکشن سے کیا مراد ہے، اب ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ مادہ ایٹم سے مل کر بنا ہے۔ اب ایٹم کے اندر کیا ہے، ایٹمز کے اندر کیا ہے، ایک ایٹم ہے تو اس کے اندر کیا مانا گیا، اس کے اندر مانا گیا ہے کہ اس کے اندر الیکٹران بھی ہیں جی، اس کے اندر پروٹون بھی ہیں جی، اور اس کے اندر کیا ہیں، نیوٹران بھی موجود ہیں۔ تو پروٹون اور نیوٹران کی بات بعد میں کریں گے، اب ہم بات کرتے ہیں الیکٹران کی۔ اگر مادہ کے الیکٹران، اگر ایٹم کے الیکٹران ایٹموں کے درمیان شیئر ہوں، ایک ایٹم الیکٹران خارج کر دے، دوسرا ایٹم الیکٹران لے حاصل کر لے، مادہ کا ایک ایٹم الیکٹران خارج کر دے، مادہ کا دوسرا ایٹم الیکٹران حاصل کر لے، یا یہ دونوں اشتراک کر لیں، مشترک کر لیں، کامن کر لیں، امٹ اور گین کے بجائے یہ کامن کر لیں، تو اس خاصیت کو تعامل کرنا یعنی کہ ریئیکشن کرنا کہلاتا ہے۔ تو مادہ سارا کا سارا ریئیکشن سے بنا ہے۔ مادے کی جو چینجنگ ہیں، ایٹم سے مالیکیول، مالیکیول سے کمپاؤنڈ، یہ ریئیکشن کی بدولت ہے۔ مادہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا بھی ریئیکشن انوالو کرتا ہے۔ ریئیکشن اصل میں کیا ہے، تعامل، یعنی اپنی حالت کو تبدیل کر لینا۔ ایٹم الیکٹران، پروٹون، نیوٹران سے بنا ہے، جب اس میں ایک اور الیکٹران آ جاتا ہے، جو اسے ایک اور الیکٹران چلا جاتا ہے، تو اس نے اپنی حالت بدل لی ہے، تعامل کر گیا ہے، وہ اپنی خوبی پراپرٹیز میں چینج ہو گیا۔ فار ایگزامپل ہم کائنات کے دوسرے ایٹم ہیلیم کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر دو الیکٹران، اس کے اندر ایک الیکٹران اور ایک پروٹون ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک نیوٹران اور ایک الیکٹران ہوتا ہے۔ اگر یہ جو الیکٹران ہے، اس کے اندر دو نیوٹران، دو پروٹون ہوتے ہیں، اور دو اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، الیکٹران ہوتے ہیں۔ دو ہیلیم کے اندر کیا ہوتے ہیں جی، الیکٹران ہوتے ہیں۔
اگر یہ دو الیکٹران جو ہیں یہ ان میں سے ایک الیکٹران خارج کر دے، ہیلیم ایک الیکٹران خارج کر دے تو یہ نئے ایٹم میں تبدیل ہو جائے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ ہائیڈروجن ہوگا، کیونکہ ہائیڈروجن کے اندر ایک الیکٹران اور ایک پروٹون ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تعامل ہو گیا، تبدیلی ہو گئی، الیکٹران کے خارج ہونے سے ایک نئی چیز بن گئی، نئی خوبیوں والا مادہ بن گیا۔ تو ایک مادے سے نئی قسم کا مادہ بن جانا ریئیکشن تعامل کرنا کہلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں دوبارہ روایت کروا دیتا ہوں آپ کو۔ مادہ کائنات کی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیمسٹری، تو کیمسٹری میں سب سے پہلی چیز آتی ہے مادہ، میٹر۔ تو میٹر کیا ہے جی؟ میٹر مادے کو کہتے ہیں، اور مادہ کیا ہے؟ ہر وہ کائنات کی چیز جو ماس رکھی ہے اور جگہ گھیرے۔ ایوری تھنگ آف دا یونیورس دیٹ آکوپائی میس اینڈ آکوپائی اسپیس، دیٹ از کالڈ میٹر، اینڈ میٹر ہیز فالوئنگ تھنگز۔ میٹر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، میٹر کی کمپوزیشن ترکیب ہوتی ہے، میٹر کی اسٹرکچر یعنی کہ ساخت ہوتی ہے، ساخت ہوتی ہے، خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ مادے کے مختلف ریئیکشن ہوتے ہیں۔ تو مادے کی ترکیب ہونا کیا مراد ہے؟ ترکیب کا مطالعہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ مادہ کن حالتوں میں پایا جاتا ہے؟ ٹھوس، مائع اور گیس حالتوں میں پایا جاتا ہے، سولر، لیکوڈ اینڈ گیس میں پایا جاتا ہے۔ مادے کی اسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ یہ ذرات سے بنا ہے، ذرات ایٹم کہلاتے ہیں، ایٹم ملتے ہیں مالیکیول بنتا ہے، مالیکیول ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ مادے کے خاص پراپرٹیز سے کیا مراد ہے؟ کہ مادہ ماس رکھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے۔ ماس رکھنا، جگہ گھیرنا بتاتا ہے کہ یہ مختلف کمپاؤنڈ کی شکل میں پایا جائے گا۔ وہ کمپاؤنڈ گیس حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، مائع حالت میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھوس حالت میں بھی ہو سکتی ہیں، سولر، لیکوڈ، گیس تینوں فارم میں ہو سکتے ہیں۔ اور مادے کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ مختلف حالتوں کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ٹمپریچر رکھتا ہے۔ ٹھوس حالت کے لیے اور ٹمپریچر، مائع حالت کے لیے اور ٹمپریچر، گیس حالت کے لیے اور ٹمپریچر۔ ٹھوس حالت میں اس کی خاص شیپ ہوتی ہے، والیوم ہوتا ہے۔ لیکوڈ فارم میں، مائع حالت میں خاص شیپ ہوتی ہے لیکن والیوم نہیں ہوتا۔ گیس میں نہ والیوم ہوتا ہے نہ خاص شیپ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام پوائنٹس مادہ کے خاص کہلاتے ہیں۔ آخری چیز ہے یہ ریئیکشن۔ ریئیکشن سے مراد کیا ہے؟ کہ ایٹم مل کر مادہ بناتے ہیں۔ تو ایٹم کس سے بنا ہے؟ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے بنا ہے۔ الیکٹران خارج یا حاصل ہو جائیں یا اشتراک ہو جائیں تو مادہ کا ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ مادہ کے ریئیکشن کی مثال ہم نے لی کہ ہیلیم کائنات کا دوسرا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر 2 الیکٹران ہیں، 2 نیوٹران اور 2 پروٹون ہیں۔ 2 الیکٹران میں سے ایک الیکٹران خارج کر دے تو یہ نئے ایٹم، نئے مادے ہائیڈروجن 1 میں چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مادہ کے اندر تبدیلی آ گئی الیکٹران خارج یا حاصل ہونے سے یا اشتراک ہونے سے۔ یہ تبدیلی کیا کہلاتی ہے؟ ریئیکشن کہلاتی ہے۔ تو یہ مادہ کی کیمسٹری ہے، یعنی کیمسٹری کی تعریف ہے کہ برانچ آف سائنس دیٹ ڈیل ود دی میٹر، composition of matter, structure of matter, properties of matter and reaction of matter۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی ترکیب، ساتھ، خاص اور ریئیکشن سے متعلق ہو۔ تو ان ساری حصوں کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایک شاخ کو ڈسکس کرتے ہیں جو اس کی تعریف سے ملتی جلتی۔ آخر میں جی ہم کیمسٹری کی تعریف جو ہے بک کے مطابق یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں۔ سائنس کی وہ شاخ جس میں مادہ کی ترکیب، ساخت، خاص اور ریئیکشنز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیمسٹری کہلاتی ہے۔